مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور میٹھے اور قدوس نام کے وسیلے آپ کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تقریباً تمام ملک اس وبا کے وسیلے متاثر ہیں اور ورلڈ اکانومی وہ گر چکی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور تمام قسم کی عبادت گاہیں اور درس گاہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ تمام بند ہو چکی ہیں۔ دنیا ایک افراتفری کا شکار ہے۔ تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں اور ان کے ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، کاروبار تنزلی کا شکار ہے، غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان تمام حالات میں ایک مسیحی ایماندار کو کس طرح خداوند میں قائم رہنا چاہیے؟ ان تمام حالات میں ایک مسیحی ایماندار کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم اس عنوان پر آج سیکھیں گے۔ مصیبتوں میں، مشکل حالات میں، ڈیفیکلٹ ٹائمز میں ہم کیسے بغیر جنبش کھائے، بغیر ان حالات کی گھگیڑ میں پڑے، ہم کیسے خداوند میں قائم رہ سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ کووڈ-19 ایک مصیبت، ایک عذاب بن کر دنیا پر نازل ہوا ہے اور اس نے بلا تفریق لوگوں کو متاثر کیا ہے اور کوئی بھی مذہب اس کے وار سے خالی نہیں گیا، کسی بھی عمر کا شخص اس کے وار سے خالی نہیں گیا اور اس نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک ایماندار کیسے اس مصیبت میں قائم رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے وعدوں پر اس وقت اوور ویو کرنے، ان پر یقین رکھنے، انہیں دوبارہ ریفریش کرنے، انہیں دوبارہ دہرانے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ خداوند کے وعدے ہیں جو اٹل ہیں، اٹوٹ ہیں، لا تبدیل ہیں، اور جو ان وعدوں پر یقین رکھتا ہے اور جس کے ساتھ وہ وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی اٹل ہے، وہ بھی اٹوٹ ہے، اسے بھی جنبش نہیں ہے، وہ شیک نہیں کرتا بلکہ وہ قائم رہتا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں کہا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح کا یہ وعدہ بہت بڑا ہے اور یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرما جانے سے پہلے، اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بڑا وعدہ کیا، کیونکہ مسیح اس بات سے واقف تھے کہ دنیا اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہوگی اور دنیا میں ہی کلیسیا کا قیام ہے، دنیا میں ہی ایماندار رہائش پذیر ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور جب دنیا وباؤں کا اور مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو ایک ایماندار اس بڑے وعدے پر یقین رکھ کر، جو کہ سچا ہے، اور جس وعدے پر یقین رکھ کر ہم جنبش نہیں کھا سکتے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ مسیح نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ کے لیے یہاں پر یونانی زبان کا لفظ آیون استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے وقتوں اور میعادوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ایک ایسی ٹائم فریم کی سیریز جو انفینٹی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتی، مسیح کا ساتھ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ مسیح ختم نہیں ہو سکتا، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس لیے جب ہم اس جہان میں جیتے ہیں، ہم ان وباؤں میں جیتے ہیں، ہم اپنے پرسنل پرابلمز میں بھی کیوں نہ جی رہے ہوں، ہماری
شخصی زندگی میں کسی بھی قسم کے پرابلمز کیوں نہ ہوں، یاد رکھیے آپ کی منسٹری میں کسی قسم کے پرابلمز کیوں نہ ہوں، آپ کی خدمت کرنے میں جو مشکلات اور پرابلمز آ رہی ہیں اور جن پرابلمز پر کئی بار سوچ کر شاید دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے خدمت چھوڑ دینی چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے اور اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوسری بات جو ان مصیبتوں اور مشکلات میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ God is still in charge۔ دنیا کی لگام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس تمام نظام کی سربراہی کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا آسمانی باپ کر رہا ہے۔ اس لیے جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ کبھی جنبش نہ کھائیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں جب نوح 600 برس کا ہوا تو زمین پر طوفان آنا شروع ہوا۔ اس سے پیشتر خدا نوح کو یہ بتا چکا تھا کہ انسان نے اپنا جینے کا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے، لہٰذا اب بشر کا خاتمہ میرے سامنے ہے۔ سو نوح جب پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں 600 برس کا ہوا تو زمین پر طوفان آنا، پانی کا آغاز ہونا شروع ہوا اور پانی کے سوتے پھوٹ نکلے، اور زمین پر جب پانی خشک ہوا اس وقت نوح کی عمر 601 سال کے دوسرے مہینے کی 27 تاریخ میں داخل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ کہ نوح اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور ان تمام جانداروں کے ساتھ جو اس کشتی میں موجود تھے 370 دن لاک ڈاؤن رہا۔ 370 دن وہ کشتی میں رہے اور 370 دن کے بعد زمین پر پانی خشک ہوا۔ اور اس میں ایک حوصلہ افزا بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ 150 دن تک زمین پر پانی برستا رہا، چڑھتا رہا، اور 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے 150 دنوں بعد نوح کو اور اس کے ساتھ موجود کشتی میں ہر قسم کے جاندار کو یاد کیا۔ خدا نے 150 دنوں کے بعد نوح کو یاد کیا۔ 150 دن کی خاموشی، 150 دن کوئی کلام نہیں، 150 دن کوئی ہدایات نہیں، اور اگر ہم 150 کو اپنے مہینوں کے ساتھ یعنی 30 دنوں کے مہینے کے ساتھ کیلکولیٹ کریں تو یہ 5 مہینے بنتے ہیں۔ 5 مہینے خدا خاموش رہا ہے۔ کرونا وبا کے اس دور میں کئی ایمانداروں سے ملا اور کئی ایماندار اس بات پر پریشان تھے کہ خدا کیوں خاموش ہے۔ وہ خدا جو وائس کی کتاب میں انسانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے، تو انسان کو اور ایماندار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بھی بولنے اور خاموش ہونے کا ایک وقت ہے۔ اور اس خاموشی کے عرصے میں نوح کے ایمان نے جنبش نہ کھائی، وہ کھڑا رہا، وہ اس ایمان سے ہٹا نہیں، وہ اس سوچ سے ہٹا نہیں، اس کا اعتقاد خدا پر اور خدا کی باتوں پر رہا، اور خدا نے اس سے پیشتر اس کے ساتھ یہ کلام کیا تھا کہ گو اس زمین کا تو میں خاتمہ کرنے والا ہوں، لیکن تیرے ساتھ تیرے خاندان اور ان تمام جانداروں کی جو کشتی میں ہوں گے میں حفاظت کروں گا، وہ جانیں بچ جائیں گی۔ خدا کے وعدوں پر یقین کیجئے، خدا ابھی بھی اور ہمیشہ
وہی چارج میں رہے گا، چیزیں اسی کے قابو اور اختیار میں رہیں گی، کیونکہ آسمان اور زمین پر اس کے سوا اور کوئی خدا اور معبود نہیں ہے۔ ہمارا خدا زندہ اور عظیم خدا ہے جس پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ خاموش بھی رہے، لیکن جو کلام اس نے پیشتر سے پہلے سے ہمارے ساتھ کیا ہے، آؤ اس کلام پر کھڑے رہیں، کیونکہ ہمارا خدا بھی اسی کلام پر کھڑا رہتا ہے۔ وہ اپنے کلام سے جنبش نہیں کھاتا، وہ فرماتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اسے پورا کرے۔ تیسرا عنصر جس پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان کا ایک شہری ابھی بھی زمین پر موجود ہے، اس لیے جب تک وہ زمین پر موجود ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ روح القدس آپ کے ساتھ ہے، اور مسیح نے آپ کو یتیم نہیں چھوڑا، اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے آپ کو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس لیے ان تمام نبوتوں پر جو کہ اس دور حاضر میں کی جا رہی ہیں، انہیں کلام کی آئینہ میں، انہیں کلام کی کسوٹی پر ضرور پرکھیے۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کی نبوتیں کر رہے ہیں، کچھ کا تعلق ہمارے ٹائم کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے، اور وہ پیشتر ہی سے ایمانداروں کو ڈرا رہے ہیں۔ کئی جگہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ایماندار بہت ڈرا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، سوچ اور بچار کا شکار ہے، کم اعتقادی کا شکار ہے، ایک عجیب تذبذب کا شکار ہے، ایک عجیب سوچ کا شکار ہے، ایک عجیب مینٹلٹی کا شکار ہو چکا ہے، اور اسے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اس بات پر سوچیں، روح القدس جو مخالف مسیح کو روکنے والا ہے، وہ ابھی تک زمین پر کلیسیاؤں اور ایمانداروں کے وسیلے کام کر رہا ہے۔ سو اس لیے پریشان نہ ہو، اور روح القدس اس وقت لیا جائے گا جب کلیسیا اٹھا دی جائے گی، جب میں اور آپ اٹھا دیے جائیں گے، جب ہم ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے، جب کلیسیا کا ریپچر ہوگا، جب پوشیدگی میں کلیسیا اٹھا لی جائے گی، کلیسیا کے ساتھ روح القدس اٹھا لیا جائے گا۔ لہٰذا جب تک ایماندار کلیسیا زمین پر قائم ہے، روح القدس جو کہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، جو کہ الہی ہے، جو کہ مسیح اور خدا باپ کا روح ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں جنبش کھانے، ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، پینک کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دلیر ہوں، حوصلہ رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہے، اس کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اندر روح القدس کی حضوری بہہ رہی ہے۔ دنیاوی شخص کو ڈرنے کی ضرورت ہے، روح القدس سے خالی اور عاری شخص کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ایک ایماندار کو ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جس پر ہمیں دوبارہ اوور ویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کئی بار ہم چیزوں کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے دوبارہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ایک بڑی تسلی ہے کہ نجات یافتہ شخص جس نے اپنے گناہوں سے نجات پائی ہے اور جو مسیح کے خون سے دھلا ہے، اس کی قدر خدا کے حضور بہت زیادہ ہے، اور وباؤں میں خدا، مشکلات میں خدا، پریشانیوں میں خدا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کئی بار لوگ زبور 23 کی تلاوت کرتے اور کہتے ہیں خداوند میرا جوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اور کئی بار زبور 91 پڑھا جاتا ہے، 91 اس کی تلاوت کی جاتی ہے،
اور اسے اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو تسلی دی جائے، اور کئی بار وہ تسلی کھوکھلی ہوتی ہے ان جگہوں پر جہاں لوگ نجات پائے بغیر یہ زبور پڑھتے ہیں، جہاں پر لوگ بے سمجھ ہو کر یہ زبور پڑھتے ہیں، جہاں پر زندگی میں گناہ اور بغاوت ہے لیکن یہ زبور پڑھ کر اپنے اندر ایک جھوٹی تسلی کریٹ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خداوند ہر کسی کا چوپان نہیں ہے، خداوند بھیڑ کا چوپان ہے۔ جس نے بھیڑ کی طرح اپنا آپ خدا کے تابع یا سپرد کر دیا ہے وہ اس کا چوپان ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے شخص کو موت کے سایہ کی وادی سے ہرگز ڈر نہ لگے گا۔ کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ زبور پڑھنے کے باوجود لوگ ساری رات نہیں سو پاتے۔ وہ اطمینان اور تسلی جو ان حقیقی اور پاورفل طاقتور حوالوں میں، کلام کی ان باتوں میں درج ہے، وہ انہیں ریسیو اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی زندگیاں کلام کی فرما برداری سے، تابع فرمانی سے خالی ہیں۔ لہٰذا خدا ان کا چوپان ہے جنہوں نے بھیڑوں کی مانند اپنا آپ اس کے تابع کر دیا ہے۔ زبور 51 لوگ بڑا فلوئنٹلی پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف پڑھنے ہی سے انہیں کوئی اجر یا ان کی حفاظت ہو جائے گی یا انہیں کوئی برکت مل جائے گی۔ اس کی پہلی آیت یہ بتا دیتی ہے کہ وہ سارا زبور کس شخص کے لیے ہے، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ حق تعالیٰ کے پردے میں رہنا، یہاں عبرانی زبان کا لفظ سیتھر استعمال کیا گیا اور انگلش زبان میں یہاں سیکرٹ پلیس استعمال کیا گیا ہے۔ سیتھر کا مطلب ہے ایسی جگہ جو پہاڑوں سے چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو، خفیہ جگہ، پناہ لینے کی جگہ، پوشیدہ، ڈھانپا ہوا، محفوظ کیا ہوا، ایسا شخص جو خداوند کی حضوری سے گھرا ہوا ہے، ایسے شخص کے لیے لکھا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ جو خداوند کے پردہ میں نہیں ہے اسے اس کی حضوری میں سکونت بھی نہیں ملے گی، پروٹیکشن اس کے لیے نہیں ہے، محافظت اس کے لیے نہیں ہے، چھٹکارا اس کے لیے نہیں ہے، رہائی اس کے لیے نہیں ہے، برکات اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے ہرگز نہیں لکھا کہ اس کے آس پاس 1000 اور اس کے دانے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے اور وبا اس کے ڈیرے کے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہی قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ صرف پڑھنے کا اجر نہیں ہے، ان باتوں کو پریکٹیکلی اپنانے کا اجر ہے، تو حقیقی تسلی ہے، تو حقیقی اطمینان ہے، تو ہمیں جنبش نہیں ہے، تو ہم کھڑے رہیں گے، تو ہمیں کوئی طوفان ہلانے نہ پائے گا۔ اور آگے اسی زبور 51 میں لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اور دل لگانے کے لیے یہاں جو اصل زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ چپک جانا، اس کا مطلب ہے خدا کے فریفتہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے خدا کی خواہش کرنا، چاہ کرنا، خدا سے لپٹ جانا۔ چونکہ وہ مجھ سے لپٹ گیا ہے وہ مجھ پر فریفتہ ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل بھی کرے گا۔ سو خدا سے لپٹے رہنے کا اظہار خدا کے حکموں پر عمل کر کے کیا جاتا ہے، اور جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ خدا کا فریفتہ ہے، اسے خدا سے محبت ہے، اس کا دل خدا سے لگا ہوا ہے، وہ خدا سے چمٹا یا چپکا ہوا ہے یا جڑا یا ملا ہوا ہے۔ سو لہٰذا ہمارے لیے ان حالات میں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جہاں دنیا بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور ہم بھی دنیا ہی میں موجود ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے پاؤں لڑکھڑائیں نہ، ہم جنبش نہ کریں، تو آؤ اپنے پاؤں چٹان ہی پر رکھیں۔ تسلی اس شخص کے لیے بہت بڑی ہے جس کی زندگیوں میں نجات ہے۔ تسلی اس شخص کے لیے بہت بڑی ہے جس کی زندگی میں نجات ہے، جو یسوع کے خون سے غسل پا کر، جو نجات کا ایک بار ایکسپیرینس کر کے اس میں قائم ہے۔ صادق شخص کی، راست باز شخص کی یہی پہچان ہے۔ زبور 112 میں لکھا ہے، صادق بری خبر سے نہ ڈرے گا بلکہ خداوند پر توکل رکھنے سے اس کا دل قائم ہے۔ بری خبر وہ سنے گا ضرور، لیکن وہ جنبش نہ کھائے گا، وہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ خداوند پر توکل رکھنے سے اس کا دل قائم ہے۔ ہم اس سیزن میں جس سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، ہم اس میں قائم رہ کر ایک فتح یاب شخص کی طرح سرخ رو ہو کر باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے راز یہ باتیں جو ہم نے سیکھی، اور اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند میں قائم رہیے۔ آؤ ہم سب مل کر ان باتوں پر عمل کریں، اور ہم اس وبا کے دور میں بھی قائم رہیں اور خداوند کو جلال دے سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ God bless you. آمین۔